یہ توحید نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر بندہ مومن موحد ہے تو پھر یہی موت اس کے لیے تحفہ ہے. یہ موت اس کے لیے تحفہ ہے. علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا کہ نشان مرد مومن بتو گویم، نشان مرد مومن بتو گویم، چو مرگ آئے تبسم بر لبے اوست. کہ مرد مومن کی نشانی بتلاتا ہوں تمہیں، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو تبسم بر لبے اوست، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت. اور تیسرے مقام پہ فرمایا کل شیء ہالک. جس طرح نفس نے نہیں بچنا، اسی طرح کسی شے نے بھی نہیں بچنا. چاہے اس میں نفس ہو یا نہ ہو، نہ کوئی پہاڑ بچے گا، نہ کوئی مردہ بچے گا، نہ کوئی بے جان بچے گا، سب چیزوں پہ ہلاکت نے آنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ. ایک رب کی ذات ہے جس پہ فنا نہیں، جس پہ موت نہیں، جس پہ ہلاکت نہیں. موت تو درکنار، قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ واہ قرآن. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جو توحید سے محبت کرتے ہیں وہ بولیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الحی، دلیل کیا ہے؟ الحی وہ زندہ ہے، القیوم خود قائم ہے، دوسروں کو قیام دینے والا ہے، دوسروں کو تھامنے والا ہے. الحیو کا صرف حیو نہیں، کیا الحیو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، دوسروں کو زندگیاں دینے والا ہے. القیوم دوسروں کو تھامنے والا ہے. ساری زمینیں، سارے آسمان، ساری چیزیں کس نے تھامی ہوئی ہیں؟ بولو اللہ نے تھامی ہوئی ہے. القیوم یہ سارا کچھ اس نے تھاما ہوا ہے. سادے لوگ کہتے ہیں سمندروں کو خضر علیہ السلام نے تھاما ہوا ہے، جی جنگلوں کو حضرت الیاس علیہ السلام نے تھاما ہوا ہے. نا میرا دوست، ساری چیزوں کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ ایسی ذات فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ کو آسمان و زمین کی حفاظت، ان کا تھامنا تھکاتی نہیں ہے. تو میں نے کہا القیوم ساری کائنات کو تھامنے والا ہے، موت سے پاک ہے، موت تو درکنار. فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. جس پہ اونگ آ جائے وہ الہ نہیں ہوتا، جس پہ نیند آ جائے وہ الہ و معبود نہیں ہوتا. سید الانبیاء، سید الاولیاء، ان پہ نیند بھی آتی تھی، سوتے بھی تھے. کیا؟ ہاں سوتے بھی تھے،
بلکہ آپ کو بتلاؤں اللہ کے پاک پیغمبر سفر پر ہیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں، فرمایا من یوقظنا، کون جگائے گا نماز فجر کے لیے؟ حضرت بلال کہنے لگے انا اوقظکم، میں جگاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے بلال تیار ہو جاؤ۔ سارے صحابہ سو گئے، امت کے سب سے بڑے ولی صحابہ ہیں، صحابہ کے علاوہ کائنات کے سارے ولی مل کے ایک صحابی کے ادنا مقام کا بھی مقابلہ، ادنا درجے کے صحابی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، سارے سوئے ہوئے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ حضرت بلال پہلے ذکر اذکار تسبیحات کرتے رہے، پھر جب دیکھا کہ چلو فجر کا وقت قریب ہونے والا ہے، وضو کیا، وضو کر کے تو مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ چلو جیسے ہی فجر صادق طلوع ہوگی میں سب کو جگا دوں گا۔ سواری کے ساتھ ٹیک لگا کے مشرق کی طرف فجر کا انتظار کرتے کرتے غلبت عیناہ، غلبت عیناہ، ان کے اوپر بھی ان کی آنکھیں باری ہوگی، سو گئے۔ جب سو گئے پھر انہیں پتہ نہیں چلا، یہاں تک کہ فجر طلوع بھی ہو گئی، فجر گزر بھی گئی، فجر کے بعد صبح کا سورج بھی طلوع ہو گیا۔ اللہ اکبر، صبح کا سورج طلوع ہوا، امام الانبیاء کے چہرہ مقدس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، آپ سب سے پہلے بیدار ہوتے ہیں، جاگتے ہیں، جاگ کے دیکھتے ہیں بلال کہاں گیا، نماز تو قضا ہو گئی۔ جب بلال کے پاس آئے، بلال سوئے ہوئے، بے غم سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ، اٹھو بھائی۔ جب جگایا فرمایا بلال آپ نے تو ڈیوٹی کرنی تھی، ہمیں جگانے کی، آپ تو خود بھی سوئے، نماز بھی قضا ہو گئی۔ واہ بلال قربان جاؤں، آخر عقیدہ میرے محمد سے سیکھا تھا تو فوراً بول پڑے اللہ کے پاک پیغمبر ڈیوٹی میری تھی لیکن کیا کریں، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفوسکم، جس ذات نے تمہارے روحیں قبض کر کے تمہیں سلا دیا اس نے میری روح بھی قبض کی، پھر نہ مجھے پتہ چلا جس طرح تمہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ تو ایک بات پوچھ لوں، سوئے ہوئے کو یہ پتہ نہ چلے کہ صبح کی قضا ہوگی، نماز وقت گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا، سوئے ہوئے کو پتہ نہ چلے پر موئے ہوئے اس کو سارا پتہ چل جائے۔ کیا عقیدہ ہے وہ میرا بھائی؟ اللہ، میرا بھائی قرآن اور سنت کی طرف توجہ کر، ہر لمحے پہ قرآن آپ کا عقیدہ ٹھیک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ موت سے پاک کون ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، میرا پیغمبر کہہ دیجئے اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس موت سے تم بھاگتے ہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو، بچنے کی کوشش کرتے ہو، فرمایا کہاں تک بھاگو گے؟ جتنا بھی بھاگ جائے گا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تیرے ساتھ وہ ملاقات کرے گی۔ بھاگتا رہے، تھکے گا، دیکھے گا موت سامنے آ جائے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بس بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ پھر وہ موت یہ نہیں کہے گی خیر یار ماں باپ کا اکلوتا ہے، خیر پردیسی ہے، بچے انتظار میں ہے، جی
دیکھ موقع دیتی ہے موت کہ پردیسی ہے، 3 سال سے یہ پردیس میں رہا ہے، بچے بیوی انتظار میں، بوڑھے ماں باپ انتظار میں۔ میں تو دیکھتا ہوں اکثر پردیسیوں کی لاشیں گھروں کو آ رہی ہوتی ہیں، یہ 3 سال کا پردیسی، یہ 4 سال کا پردیسی، میرے محلے کا پردیسی، جوان بیوی چھوٹے بچے انتظار میں، پشاور ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، پاکستان آ گیا، ایئرپورٹ سے گھر آتے ہوئے راستے میں حادثہ ہوتا ہے، میت گھر آتی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، یہ تم سے ملاقات کرے گی۔ کب تک بھاگے گا؟ اور کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسے کیا معلوم کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس کیفیت پہ مرے گا۔ یہ میرے سامنے رب کا قرآن ہے۔ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ سورت کا نام سورت لقمان، 21واں پارہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ جن کو قرآن اچھا لگتا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی برساتا ہے امی، کتنی بارش برسے گی، کہاں کہاں برسے گی، کس کا فائدہ ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، کس کا مکان گرے گا، کس کی دکان تباہ ہوگی، کس کی کھیتی برباد ہوگی، کس کے لیے نفع مند ثابت ہوگی، کس کے لیے بربادی کا باعث بنے گی، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ میں، ماداؤں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کائنات میں ایک مادہ ہے یا اربوں کھربوں مادے ہیں؟ بولو۔ انسانوں میں سے، حیوانات میں سے، پرندوں میں سے، چرندوں میں سے، درندوں میں سے، مچھلیوں میں سے کتنی مادائیں ہیں، ان کے پیٹ میں کیا ہے یہ جاننے والا اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی کہے جی لوگ تو معلوم کر لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کروا کے کہ جی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، قرآن کیسے کہہ دیتا ہے کہ جی ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا؟ میں کہتا ہوں رب کا فیصلہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے یہ کوئی تیری مشین اتنی بتا دے گی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تیری مشین یہ نہیں بتلا سکتی۔ گنگا ہوگا، بہرا ہوگا، اندھا ہوگا، ذہین ہوگا، گنذہین ہوگا، نیک بخت ہوگا، سعادت مند ہوگا، نافرمان ہوگا، فرما بردار ہوگا، گورا ہوگا، کالا ہوگا، ٹھیک بولنے والا ہوگا، غلط بولنے والا ہوگا، کتنی عمر پائے گا، یہ سارا کچھ جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ کسی کو پتا ہے؟ کسی کے ذہن میں آئے میں تو زمیندار ہوں، مجھے پتا ہے کہ میں نے کل بھی کھیتی باڑی کرنی ہے، میں تو ٹیچر ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کل سکول ہی جانا ہے، میں لیکچرر ہوں، پروفیسر ہوں، میں نے تو کل کالج یونیورسٹی ہی جانا ہے۔ نہ میرا بھائی، ساری چیزوں کا انتظام ہو چکتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا مجھے جانا بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔
اور ہمارے پلان کیا ہوتے ہیں؟ ہاں 2025 میں انگلینڈ جاؤں گا، پھر 2030 میں سعودیہ جاؤں گا، پھر 2040 میں یہ کروں گا۔ پلان اتنے دور کے بنائے ہوتے ہیں اور موت کی گھڑی سر پہ ہوتی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے پہ مرے گا، کہاں مرے گا۔ کہیں خیبر پختونخوا میں پیدا ہوا، وہاں پلا، موت کراچی میں واقع ہو گئی، کراچی میں پیدا ہوا، موت سعودیہ میں واقع ہو گئی، پیدا زمین پہ ہوا، موت سمندر میں جا کے واقع ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کہاں مرے گا۔ بس یہ یقین کر لیجئے کہ موت آنی ہے، آنی ہے، موت کے لیے تیاری کیجئے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو رب کا قرآن بتلاتا ہے ہمیں۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کھول کے سناتا جاؤں۔ جی سنیں گے؟ ذرا پھر سنیے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ ہمیں ہمارا خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قیامت آئے گی، لا اقسم بیوم القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم اٹھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا یاد رکھیں گے بکھر والے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں بیوم القیامہ، اس قیامت کا نام اللہ نے قرآن میں ایک نہیں، قیامت کے 50 نام رکھے ہیں۔ کتنے نام؟ سورۃ الفاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اور کسی جگہ فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہیں فرمایا ان الساعۃ آتیۃ، اور کہیں فرمایا الحاقۃ ملحاقہ، کہیں فرمایا القارعۃ ملقارعہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقارعہ، آپ کو کیا معلوم کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ کہیں فرمایا یوم التغابن، کہیں فرمایا یوم الفصل، فیصلے کا دن، کہیں فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہیں فرمایا الطامۃ الکبریٰ، بڑا ہنگامہ۔ میرا بھائی یہاں فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، یوم فرمایا یوم یوم یوم، دن دن۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ او بولو 365 دن ہوتے ہیں، 300۔ قرآن میں یوم کا لفظ بھی 365 مرتبہ آیا ہے۔ مالک یوم الدین، فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ کتنی؟ نفس امارہ کیا ہے؟ زلیخا جب بادشاہ کے سامنے کھل کے آگے کہنے لگی ہاں یہ میری غلطی ہے،
کیا کہا اس نے؟ یہ میری غلطی ہے۔ جب مان گئی تو رب کا قرآن کیا کہتا ہے، یہ ذرا سنیے، میں آیت پڑھتا ہوں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، 13واں پارہ پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، بے شک نفس حکم دینے والا ہے برائی کا، امارہ بہت زیادہ بار بار برائی کا حکم دیتا ہے۔ تو کئی بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نفس سے گناہ کرواتا ہے، پھر گناہ پہ فخر بھی کرواتا ہے۔ آپ نے مجلس میں ایسے بھی لوگ دیکھے ہوں گے بڑے فخر سے کہ او بادشاہ ہم نے بڑے بڑے جرم کیے، اتنے بندے مارے، شرابیں پی، فلاں، فخر سے کہیں گے، گناہ بھی کیا، لوگوں کو گواہ بھی بنا رہا ہے اس پہ۔ اللہ نے بدبخت تجھ پہ پردہ ڈالا، تو خود ہی اپنا پردہ چاک کر رہا ہے۔ اللہ چھپا رہا تھا تجھے، تو خود ننگا ہو رہا ہے۔ جب اس ذات نے پردہ ڈالا ہے تو اس کی ستاری کی چادر کیوں چیرتا ہے؟ اس نے کھینچ لی، تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو کئیوں کا نفس امارہ ہے اور کئیوں کا نفس لوامہ ہے۔ فرمایا وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، یہ لوامہ ملامت کرنے والا نفس کون سا ہے؟ یہ وہ نفس ہے کہ بندے سے گناہ ہو جائے تو یہ فوراً شرمندہ کرتا ہے۔ تو یہ نفس اچھا ہے، انسان ہے، خطا کا پتلا، غلطی ہوئی، ضمیر ہی اس کو ملامت کر رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار رات کو مجھ سے فلاں کے ساتھ زیادتی ہوئی، مارا ہے، لڑائی کی، لیکن نیند نہیں آئی مجھے، میرا ضمیر کیا کرتا رہا؟ ملامت کرتا رہا۔ تو جس کا ضمیر زندہ ہو تو ملامت کرے گا۔ اور کئی سعادت مند ایسے بھی ہیں کہ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان۔ کون سی مطمئن؟ رب کے قرآن پہ مطمئن، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، نبی کے فرمان پہ مطمئن، اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن، اللہ کے احکام پہ مطمئن، اللہ کی قضا پہ مطمئن، دین اسلام پہ مطمئن رہا، رب کے ہر فیصلے پہ یہ مطمئن رہا۔ یہ جب مرے گا تو فرشتہ کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی، چل، لوٹ کے چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اللہ اکبر، تو راضی ہے اور راضی کی ہوئی ہے، رب نے تجھے بھی راضی کر دیا ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے نیک بندوں میں۔ نیک بندے کہاں ہیں؟ یہ مطمئن روح کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ یاسین میں حبیب نجار کا واقعہ سنا، حق پرستوں کا، اللہ کے نبیوں کا مشن، اس کی تائید کی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ اللہ اکبر یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا دوڑتا، خدا جانے کتنا دوڑا ہوگا، کتنا تھکا ہوگا، کس لیے آیا؟ تائید کرنے کے لیے آیا۔ ہم کہتے ہیں دوستو، ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے رب کی توحید نہیں بیان کر سکتے ہو، تائید تو کر سکتے ہو۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تائید بھی نہیں کرتے، کیا لگے گا آپ کا؟
ساری زندگی اسی پہ گزارو گے جو رب کا قرآن بیان کرے، اسی کی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے ساری زندگی۔ سچ بتاؤ بکھر کے غیرتی لوگوں، رب کے قرآن سنانے والوں کی تائید کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہاتھ کھڑا کریں، یہ ہماری محنت ہے۔ تو آ گیا قوم نے حق پرستوں کو، نبیوں کو چھوڑ کے اسے اتنا مارا، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اس کے اوپر پاؤں سے چڑھ گئے، اس کی پیٹ کی آنتیں جو ہیں منہ کی جانب سے باہر آ گئیں، خوب روندا گیا، ادھر پاؤں میں کچلا گیا، روندا گیا، ادھر نفس مطمئن تھا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، اللہ اکبر، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں جا کے پہنچ کے اس کی روح جنت میں جا کے کیا کہتی ہے؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اللہ اکبر۔ قال یا لیت قومی، آئے میری قوم کو پتہ چل جائے کہ ساری زندگی مجھ سے گناہ ہوتے رہے ہیں، لغزشیں ہوتی رہیں، صرف توحیدیوں کے لیے ایک جملہ کہہ دی، یا رب نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، بخش دیا، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دیا۔ تو نفس مطمئنہ فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ کوئی کہے گا جی ہاتھ کی ہڈی کشمیر میں رہ گئی، کھوپڑی ہندوستان میں رہ گئی، دھڑ فلا جگہ چلا گیا، بموں سے اڑ گیا، چور چور ہو گیا، طوفانوں میں بہہ گیا۔ کیا انسان کا یہ خیال ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ نا نا نا، ایسی بات نہیں، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ اس کے جسم کے پورے پورے کو جمع کریں گے۔ ہڈی تو ہڈی رہ گی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پوروں کو بھی جمع کریں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان اتنا باغی ہو چکا ہے، یہ رب کے سامنے ڈٹائی کرتا ہے، رب کے سامنے اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کوئی سمجھائے تو کہہ دیتا ہے مستی میں آ کے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ جس قیامت سے ہمیں ڈراتے رہتے ہو وہ کب آئے گی؟ ہمارے ہری پور کا ایک آدمی تھا، بہت بڑی کوٹھی اس نے بنائی تھی، ہمارے گاؤں سے تھوڑا فاصلے پر ہے، دوسرا گاؤں ہے اس کا۔ وہاں کے محلے دار کہنے لگے کہ علماء کو، دینداروں سے کہتے یہ تم پاگل لوگ ہو، تم کہتے یہ جنت ہے، یہ حوریں ہیں، یہ نہریں ہیں، یہ شراب ہوگی جنت میں، یہ تم پتہ نہیں کدھر رہتے ہو، یہ ساری یہ مرنے کے بعد نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جب ہم یورپ کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو بس حوریں بھی ہیں اور چند پیسے نواز دیے رب نے، لیفجر امامہ، ڈٹائی پہ آ گیا، اور پھر کہتا ہے ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے! فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ۔
اذا برق البصر، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چدیا جائیں گی، وخسف القمر، چاند گرن ہو جائے گا. خسوف چاند گرن کو اور خسوف سورج گرن کو کہتے ہیں. خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند کو اکٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا. اور رب کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، یہ باغی، یہ اکڑنے والا انسان اس وقت کیا کہے، این المفر، کوئی بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، کوئی فرار کی جگہ ہے، کہاں بھاگ کے جاؤں گا؟ فرمایا سن لے کلا لا وزر، اللہ کلا لا وزر، نہ او میرا بھائی بکھر کے رہنے والے، نارا والا میں، نارو والا میں رہنے والوں، فرمایا الى ربک یومئذ المستقر، تیرا ٹھکانہ کس کی طرف ہے؟ رب کی طرف ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑ کے آیا سارا واضح کر دیا جائے گا. یہ تو قیامت میں ہوگا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا وقیل من راق، کیا انداز ہے قرآن کا. کلا اذا بلغت التراقی، جب روح جان پہنچے گی ہنسلی کی ہڈی کو. تراقی اس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر. ہنسلی جب ادھر آ کے روح پھنستی ہے تو جو غرغرہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں نا، پانی منہ میں ڈالو نا تو وہ سانس کے ساتھ اندر جاتا ہے اور سانس باہر آتا ہے تو پانی بھی خر خر شروع ہو جاتی. لعاب کی بھی یہی کیفیت، منہ میں جھاگ بن جاتی ہے. اللہ اکبر. جب یہ تراقی کو پہنچے گی روح، قیل من راق، پھر کیا آ جاتا ہے کوئی دم پڑنے والا. من راق، کیوں ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں نا، پھر کیا کوئی دم شم کر دے بے. او بھائی اس کائنات کے سارے دم والے بھی آ جائیں، تعویذ گر بھی آ جائیں، رکے گی. قیل من راق، یہ ایک معنی. دوسرا معنی راق کا معنی اوپر اٹھانا. کیا؟ اٹھانے والے کو راق کہتے ہیں. جیسے قرآن حدیث میں آتا ہے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقِ، پڑھ اور جنت کی سیڑھی پہ چڑھتا جا. تو راق کا معنی ہوتا ہے چڑھنے والا، اوپر اٹھانے والا. یہ کون کہے گا؟ یہ فرشتے کہیں گے. دونوں قسم کے فرشتے آ جائیں گے، عذاب والے ثواب والے. کہیں گے من راق، کون اس کو لے کے جائیں گے؟ عذاب والے یا ثواب والے؟ من راق، کون اٹھا کے لے کے جائیں گے؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، بچے کھڑے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، رشتہ دار رو رہے ہیں، مرنے والا ظن انہ الفراق، یقین کر لیتا ہے کہ اب جدائی ہے.
والتفت الساق بالساق، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ جائے گی۔ دو معنی ہیں، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی جڑ جائے گی۔ ایک یہ ہے کہ جب روح نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پاؤں سیدھے کر دو، پنڈلی پنڈلی سے ملا لو، انگوٹھے باندھ لو۔ دوسرا معنی والتفت الساق بالساق، کہ جب روح کھینچی جاتی ہے اس کو تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ یہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی چڑھا کے اسے ایسے زور دیتا ہے، کیونکہ روح نکلتی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میرا بھائی۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ موت کی تکلیف، نے کہا موت کی تکلیف بیان نہیں ہو سکتی، یہ تو جس پہ موت طاری ہوتی ہے اسی کو پتا ہوتا ہے۔ ہاں سمجھانے کے لیے کہ ریشم کا باریک دوپٹہ کپڑا ہو اور خاردار کانٹے دار جھاڑی پہ اسے بچھا دیا جائے، پھر ایک کونا پکڑ کے اس کو کھینچا جائے تو کیا ہوگا؟ کہنے والے نے کہا وہ باریک ریشم تار تار ہو جائے گا۔ فرمایا یہی حال جب روح موت کا فرشتہ پنجہ ڈال کے کھینچتا ہے تو اوپر سے تو ٹھیک نظر آتا ہے، اندر سے وہ تار تار ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک ایک عضو سے، ایک ایک جگہ سے روح نکلنا یہ بہت مشکل ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ۔ سید الانبیاء کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ الا ان للموت سکرات، موت کی بڑی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں رد نہیں ہوتی، لا شک فیہن، تین شخصوں کی دعا کبھی رد۔ ایک دعوت المظلوم، مظلوم جب پکارتا ہے تو اس کی دعا آسمان چیرتے ہوئے رب کے پاس جاتی ہے اور کوئی حجاب نہیں ہوتا اللہ اور اس کی دعا کے درمیان۔ ودعوت الوالد، والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا باقی ہم کوئی بڑے انسان نہیں، لیکن اتنا کہوں کہ مسافر ضرور ہوں، گھر سے نکلا ہوں رب کا قرآن سنانے، کہاں کے پی کے کی پہاڑیاں اور وہاں کا پٹھان، اور کہاں یہ بکھر کی ریگستان کی زمین، لیکن اللہ گواہ ہے لوگ کہتے ہیں علاقے، قوم، نسل اور زبانوں سے فرق پڑتا ہے، لوگ جدا ہوتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اللہ نے ہمیں توحید کے رشتے میں ایسے جوڑ دیا، مجھے یوں لگتا ہے کہ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ وہ اب اجنبیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اپنائیت، محبت۔ تو اس سفر میں تھے اور جنازہ بھی پڑھا دی تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم نے اللہم اغفر لحینا پڑھ کے ان کے لیے دعا کی ہے، امید کرتے ہیں رب نے قبول کر لی ہوگی، ہمیں حسن ظن ہے اپنے رب پر۔ دوستو اس دنیا میں موضوع میرا اور تھا، لیکن اس ماحول نے میرا وہ عنوان تبدیل کر دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی اس آخرت کی بھی تو فکر ہونی چاہیے، اس دن کا بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو دن ہر شخص پہ آنا ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے، حقیقتیں بہت ہیں، نارو والا کے رہنے والوں، لیکن بہت ساری حقیقتوں کے لوگ منکر بھی ہیں، کہیں نبی کو نہیں مانتے، کہیں صحابہ کو نہیں مانتے، کہیں قرآن کے منکر ملیں گے، کہیں اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، لیکن موت ایسی حقیقت ہے اور اٹل قانون ہے کہ اس کا منکر آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ اور قرآن نے اس حقیقت کو کیسے بیان کیا؟
کل من علیہا فان کل من علیہا فان. سورت کا نام سورت الرحمن. کل من علیہا فان. اس زمین پر جتنے بھی آباد ہیں فان، سب نے کیا ہونا ہے؟ فنا ہونا ہے. فان سب پہ فنا نے آنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. تیرے رب کی ذات باقی بچے گی، اس پہ فنا نہیں آ سکتی، اس پہ زوال نہیں آ سکتا. دوسرا مقام میرے سامنے رب کا قرآن ہے، 17واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت الانبیاء ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. میرا پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا مقرر نہیں کیا. کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا. افَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. کیا بس جب آپ پہ موت آ جائے، آپ وفات پا جائیں، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ کے دشمن ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں نہیں، ہمیشہ یہ بھی نہیں رہیں گے، کیونکہ میرا قانون ہے کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت. آپ ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ جام منہ سے لگانا ہے. اب ذائقہ کیسا ہے؟ اس کی کڑواہٹ حسن بصری کی طرف قول منسوب ہے کہ مرنے والا مر جائے گا، کھپ جائے گا، دفن ہو گیا، جنازہ ہو گیا، تعزیت ختم ہو گئی، قبر کے نشان بھی مٹ گئے. اٹھے گا جب قیامت والے دن تو کڑواہٹ اس وقت بھی محسوس کرے گا. کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ اکبر. نفس کہا کوئی زندہ نہیں بچے گا، نہ نیک نہ بد. فقیروں پہ بھی موت آئے گی، امیروں پہ بھی موت آئے گی، بادشاہوں پہ بھی آئے گی، ولیوں پہ بھی موت آئے گی، انبیاء پہ بھی موت آئی ہے، سید الانبیاء پہ بھی موت آئی ہے. موت سے پاک ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ موت سے پاک ہے. باقی انسان کے لیے موت یہ توہین نہیں ہے. انسان کے لیے موت تو نعمت ہے، شان ہے. موت رب کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے تو یہ توہین ہے. انسانوں کے لیے موت توہین، یہ انسان ہی کے لیے تو بنی ہے. ہم انسان، ہم موت کے لیے، موت ہمارے لیے ہے.